اب اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں. بخاری کتاب الادب کی معروف روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ کی باندیوں میں سے، مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی بھی باندی اور لونڈی اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑتی فتنطلق بہ حیث شاء، جہاں چاہتی وہ لے جاتی. اب ظاہر ہے اس کی کوئی ضرورت ہوگی، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اس نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا دکھڑا رکھنا ہوگا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی شکایات رکھنی ہوں گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اپنی ضرورتیں اور مجبوریاں بیان کرنا ہوں گی. آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ نبی بھی ہیں، آپ حاکم مدینہ بھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے رسول اللہ سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے، اس کے باوجود رسول اللہ کے پاس ہر ایک کے لیے وقت ہے. اللہ رب العالمین ایسی عاجزی، ایسی انکساری ہمیں دے دے. اب چونکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہم پاکستانی مسلمانوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم نے تو اپنی ناک اونچی رکھنی ہے. ہم سڑک پر ہوں تب بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، ہم بازاروں میں ہوں تب بھی اپنی ناک اونچی رکھنی ہے، ہم محلے میں ہوں تب بھی ناک اونچی رکھنی ہے. اچھا، اس ناک اونچی رکھنے کا نقصان ہر جگہ ہے. جب ہم سڑکوں پر اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. ہر بندہ جلدی میں ہے نا، ہر بندے کو جانا ہے، نہ مجھے آپ کی فکر ہے نہ آپ کو میری فکر ہے، ٹریفک جام کر دیا ہم نے. ہم بازاروں کے اندر اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں شور شرابہ ہوتا ہے، وہاں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. ہم محلے کے اندر اپنی ناک اونچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑوسی سے بھی بگاڑ لیتے ہیں، دور کے رشتہ دار سے بھی انبن ہو کر رہ جاتی ہے. بہت برے حالات ہیں. لیکن بخاری کتاب الاذان کی روایت پڑھیں آپ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ماں عائشہ یہ بتائیں کیا نبی علیہ السلام گھر میں ہوتے تھے تو کیا گھر میں بھی آپ کی کوئی مصروفیت تھی، گھر کا بھی کوئی کام کر لیا کرتے تھے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا یکون فی محنت اہلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر ہوتے تھے، گھر کی چار دیواری میں ہوتے تھے، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے. ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت پڑھی ہے، اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے وہ سارے کام کر لیا کرتے تھے جو آپ کو کرنا آتے تھے، جو آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے تھے. نہ جانے کیوں معذرت کے ساتھ جو چیز ہمیں اپنے رسول سے سیکھنا چاہیے جاپان سے ہمیں سیکھنا پڑتی ہے. اللہ کے بندو، فیفا 2018 روس کے اندر دیکھا، فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر میں دیکھا، وہ جاپانی کراؤڈ، وہ جاپانی تماشائی لاکھوں تماشائیوں کا کچرا اپنے ہاتھوں سے جمع کرتے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے ہم اپنے گھر کا کچرا بھی اس جگہ پھینک نہیں پاتے جہاں ہمیں پھینکنا چاہیے. دیکھیں یہ وہ مسائل ہیں جن کی طرف اگر ایک مومن کی نگاہ نہیں جائے گی، کب تک آپ مسجد میں صرف سجدہ ریزی کو ہی دین سمجھیں گے؟ مسجد سے باہر کی ذمہ داریوں کو جب تک دین نہیں سمجھیں گے، جب تک اسلام نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے پھر اسلام کے معاشرے کے اندر اسلام نہیں آ سکتا. پھر ہم اپنے معاشرے کو جنتی معاشرہ نہیں بنا سکتے. تو جنتی معاشرہ بنانے کے لیے دوستو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خشوع پیدا کریں، اپنے قلب کو موم بنائیں، اپنے دل کو نرم کریں، اللہ کے سامنے بھی جھکنے والا ہو، خلق خدا کے سامنے بھی عاجزی کی تصویر بنا رہنے والا ہو.